السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن البر والإثم، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا پوری امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے موقع بموقع سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت ہی قیمتی اور ضروری سوالات فرمائے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا جو جواب مرحمت فرمایا وہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے نہایت قیمتی اور نفع بخش ہے۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال ہے جو عام طور پر کسی بھی مسلمان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی یہ بتایا جائے کہ نیکی کیا اپنے اندر کیا تعریف رکھتی ہے، اور گناہ کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے، تاکہ نیکی کا پتہ چلے تو آدمی اس پر عمل کرے، اور گناہ کا پتہ چلے تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور جب یہ دو باتیں کسی بھی مسلمان میں جمع ہو جائیں گی تو وہ انشاءاللہ دنیا آخرت میں فلاح یاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، کہ نیکی کرنے والا بن جائے اور گناہ سے بچنے والا بن جائے۔ اور ہر انسان کو انہی دو باتوں کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ایک نیکی تو وہ ہے جسے سب لوگ نیکی سمجھتے ہیں، کوئی شک نہیں، مثلا نماز پڑھنا سب جانتے ہیں کہ بھئی نیکی کا کام ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ نیکی کر رہا ہے۔ قرآن پاک کوئی آدمی پڑھے تو بھی سب سمجھ جائیں گے کہ بھئی بڑا اچھا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے۔ کوئی آدمی تسبیح لے کے بیٹھ جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، استغفار، تو کسی کو شک شبہ نہیں ہوگا کہ یہ نیکی نہیں ہے،
سب جانتے ہیں اللہ کا نام لینا نیکی کی بات ہے، لیکن بعض نیکیاں ایسی ہیں جو نیکی تو ہیں مگر زیادہ تر لوگ ان کو نیکی نہیں سمجھتے یا ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے کہ جو دینی چاہیے۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیے نیکی کیا ہے، نیکی کی تعریف کیا ہے، نیکی کا مصداق کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، فرمایا بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق اچھے ہوں، یہ ہے بڑی نیکی کی بات۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کوئی کہ نماز نیکی نہیں ہے، روزہ نیکی نہیں ہے، قرآن نیکی نہیں، وہ ہے اپنی جگہ، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ سوال ایسی نیکی کے بارے میں ہے کہ جو نیکی تو ہے مگر لوگ اس کو زیادہ تر نیکی نہیں سمجھتے یا اس کو حاصل کرنے کی اتنی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہے حسن خلق۔ کسی مسلمان کے ساتھ آپ مسکرا کر مل لیں، بظاہر یہ معمولی بات ہے، لیکن اگر آپ کے اس عمل سے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے تو دل بدست آور کہ حج اکبرس، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ حج اکبر کے درجے کی چیز ہے، معمولی چیز نہیں۔ ایک آدمی بہت بڑا نمازی ہے، پرہیزگار ہے اور بہت تلاوت کرتا ہے، بڑی تسبیح پڑھتا ہے، لیکن اس کی گفتگو کا انداز ٹھیک نہیں ہے، ابے تبے سے بات کرتا ہے، تحقیر آمیز رویہ اختیار کرتا ہے، تو یہ بڑی نیکی کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا۔ حضور اکرم علیہ السلام فرما رہے ہیں بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اچھے اخلاق اختیار کرے، لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول برتاؤ بہترین ہو، شاندار ہو۔ یہ بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں داخلے کی مستحق بنانے والی صفات کیا ہیں جس سے آدمی کو جنت میں جانے کا پروانہ ملے گا؟ فرمایا التقوی وحسن الخلق، تقوی اور پرہیزگاری اور اچھے اخلاق، ان کی بنیاد پر آدمی کو زیادہ تر جنت میں جانے کا پروانہ عطا کیا جائے، تو اسے کوئی معمولی نہ سمجھے۔ اور اس حسن خلق کا سب سے زیادہ مظاہرہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کس کے ساتھ؟ باہر والوں کے ساتھ تو آدمی چاہ کر یا نہ چاہ کر ہی لیتا ہے، لیکن اصل حسن خلق کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، تو پتہ چلے گا کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو،
اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ جو لڑکی آپ کی بیوی بن کر آپ کے گھر آئی ہے، اس نے بہت بڑی قربانی پیش کی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو لڑکا کوئی خاص قربانی پیش نہیں کرتا، ساری قربانی لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے۔ لڑکا تو اپنے گھر ہے، اپنے ماں باپ کے پاس ہے، اپنے وطن میں ہے، اپنے رشتہ داروں میں ہے۔ یہ لڑکی آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ رہی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کے آ رہی ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے آ رہی ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کے آ رہی ہے۔ جس گھر میں پلی بڑھی جوان ہوئی، اس گھر کی در و دیوار کو چھوڑ کر کے آ رہی ہے، اور جب یہ ڈولی اٹھ رہی ہے تو ماں باپ کے دل سے پوچھو کہ کیا دل کا ٹکڑا ان کا نکل کر کے جا رہا ہے۔ یہ آپ کے گھر سب قربانی دے کے آئی ہے، اور آپ سارا غصہ گرمی اسی پہ اتار رہے ہیں۔ غصہ کسی پہ آ رہا ہے، بیوی پہ اتر رہا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ پکڑی جا رہی ہے۔ نمک کم ہو گیا تو، نمک زیادہ ہو گیا تو، بھوننے میں کمی رہ گئی تو، وقت پر کھانے میں دیر ہو گئی تو صلواتیں سنائی جا رہی ہیں۔ ساری مردانگی اس صنف نازک پہ اتاری جا رہی ہے۔ یہ آدمی چاہے کتنا بڑا نمازی پرہیزگار ہو، اگر اس کا رویہ بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو یہ نیکی کرنے والا نہیں سمجھا جا سکتا۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت میاں صاحب پہ غصہ ہی چڑھا ہوا ہے، منہ پھول گیا تو پھول گیا، کئی دن تک کسی سے بات چیت صحیح انداز میں نہیں ہو رہی، بچے بیچارے ڈرے پھر رہے ہیں کہ ابا کا سامنا نہ ہو جائے، بات بات پہ صلواتیں سنائی جا رہی ہیں، زبان ہے تو چلتی ہے تو بند ہونے کا نام نہیں لیتی، بے تکان گالیاں نکلتی ہیں۔ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو ہمارے بچوں پر، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت اور تعظیم نہ کرے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ حسن خلق ہے، یہ اصل میں نیکی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ حسن خلق کو اگر اردو میں تعبیر کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حسن خلق نام ہے اس بات کا کہ ہماری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، نہ جسمانی اعتبار سے تکلیف پہنچے، نہ ذہنی اذیت پہنچے، کیونکہ ذہنی اذیت یہ جسمانی تکلیف سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، نہ مالی اعتبار سے اذیت پہنچے، یعنی نہ مالی طور پر بھی ہم کسی کا حق اپنے اوپر نہ رکھیں، یہ بھی حسن خلق میں شامل ہے۔ اسی لیے آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، جن میں نمبر 1 کلمہ طیبہ ہے، اور ادنا درجہ جو اسلام اور ایمان کی صفات کا ہے وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے ایسی چیز کو ہٹا دینا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ وہ گزرنے والے چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، اجنبی ہوں، کوئی بھی ہو، اگر ہمارے دل میں ایمان کی رمق ہے اور ہم گزر رہے ہیں
اور اندازہ ہے کہ یہاں بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس چیز کو ہٹا کے کنارے کر دو۔ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق۔ راستے کو تنگ نہ کیا جائے، راستے کو روکا نہ جائے، ہمارے کسی بھی عمل سے کسی بھی ہمارے بھائی کو ادنا درجے میں بھی گرانی نہ ہو۔ یہ ہے حسن خلق، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے کے اندر کتنی باتیں ہمیں بتا دیں کہ ہم سوچتے رہیں گے اور اس کی تشریح اور تفصیل سامنے آتی رہے۔ البر حسن الخلق، یہ اختیار کرنی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسا اوقات حسن خلق کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے آدمی کا درجہ جنت میں ایسے بہت سے لوگوں سے آگے بڑھ جائے گا جو راتوں رات نماز پڑھنے والے اور دن دن روزہ رکھنے والے ہوں گے، ان سے یہ آگے نکل جائے گا، بشرطے کہ وہ حسن اخلاق کا مالک۔ ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو وصف بیان کیا گیا قرآن پاک میں، وہ کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم۔ آپ کو اعلیٰ ترین خلق پر پیدا کیا گیا، آپ کی طبیعت اسی پر ڈھالی گئی ہے اور بنائی گئی۔ آپ نے فرمایا بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو دنیا میں بھیجا ہی گیا ہے اس کام کے لیے کہ اخلاق فاضلہ کو بھی آخری درجے تک مکمل کر دوں اور ان کی تکمیل کر دوں۔ تو ہمارے اندر بھی یہ صفت ہو، اس میں کوئی کمی ہو تو اس کو دور کرنے کا عزم اور ارادہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر سوال ہوا گناہ وہ کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ تو اب بعض گناہ ایسے ہیں جن کا گناہ ہونا سب کو پتا ہے، کوئی شک نہیں۔ شراب پینا گناہ ہے، خنزیر کھانا گناہ ہے، مردار کھانا گناہ ہے، سود لینا گناہ ہے، رشوت دینا لینا گناہ ہے، جوا سٹا کھیلنا گناہ ہے۔ بتائیے سب کو پتا ہے یا نہیں؟ سب جانتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے بھی گناہ ہیں جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو سکتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین پیمانہ ہمیں عطا کیا جو ہر مومن اپنے سامنے رکھ کر پہچان سکتا ہے کہ یہ عمل گناہ ہے یا نہیں۔ پیمانہ ہے، سب کو دے دیا۔ فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، گناہ یہ ہے جسے کرتے ہوئے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو کہ بھئی یہ برا ہو گیا، یہ نہیں ہونا تھا، اور تم اس بات کو پسند نہ کرو کہ کوئی اس پر مطلع ہو جائے، کیونکہ گناہ آدمی چھپ کے کرنا چاہتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو جہاں یہ دو باتیں پائی جائیں کہ دل مطمئن نہیں ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا یہ جرم کسی کو پتہ نہ چلے، تمہارے اس عمل پر گھر والوں کو اطلاع نہ ہو، دوستوں کو اطلاع نہ ہو، کوئی آدمی مطلع نہ ہو، سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے تمہیں دور رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارا دل جس پر مطمئن نہ ہو اس سے بچو، وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، اگرچہ کوئی اسے جائز بھی قرار دے پھر بھی کھٹک والی بات کے قریب مت جاؤ۔ اس سے جب بچو گے تو تم حقیقت میں
گناہ سے بچنے والے ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم یہ عزم اور ارادہ کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں کہ ہر ایسی بات سے کہ جس پر شریعت نے صراحتاً یا دلالتاً ممانعت فرمائی ہو اور جس پر ہمارا ضمیر مطمئن نہ ہو، ہم اس عمل کو نہ کریں، اس سے بچیں، اس سے دور رہیں، اس کے اسباب سے بھی اپنے کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور اگر بالفرض کبھی ایسی کوئی حرکت ہو جائے، کیونکہ انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، وہ کوئی نہ کوئی کام غلط کروا دیتا ہے، تو جب تک نہ ہو تو رغبت دلاتا ہے، اور جب ہو جائے تو کہتا ہے کہ اب تو تیری خیر نہیں، اب تو تو پٹے ہی پٹے گا، بس اب تو تجھے جہنم میں جانا طے ہے۔ مایوسی پیدا کرتا ہے، گناہ کرنے سے پہلے ترغیب دیتا ہے، گناہ ہو جانے کے بعد مایوسی پیدا کرتا ہے کہ میاں اب جب تک موقع مل رہا ہے کرتے ہی رہو پھر۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ گناہ سے بچو، ہر صورت بچو، پوری کوشش کرو کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، لیکن اگر ہو جاؤ تو رحمت خداوندی سے مایوس مت ہونا، فوراً توبہ کرو، دو چار آنسو ندامت کے بہاؤ، عزم اور ارادہ کرو کہ آئندہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور معاف فرما دیں گے۔ گناہ کرنا اس سے بھی بچنا ہے، اور گناہ ہو جائے تو اب توبہ کا اہتمام کرنا ہے، یہ سچے مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اپنی ناراضگی، نافرمانی، سرکشی، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس مجلس کو بھی قبول فرمائے، اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔